غزنوی حکومت کا قیام۔ تایا کے حد میں افغانستان کی غزنوی حکومت قائم ہوئی۔ یہ حکومت دراصل ماورائے النہر کی سامانی حکومت سے پیدا ہوئی۔ یہاں کا فرمانروا امیر نوح بن منصور سامانی تھا۔ اس کی حکومت کی بنیاد کمزور ہو چکی تھی، چنانچہ اس کے پہلو میں شہاب الدین بغرا خان کی ایک جدید حکومت قائم ہو گئی۔ وہ سامانیوں کے مد مقابل طاقتور تھی۔ ادھر سبکتگین کی حکومت رفتہ رفتہ وسطی ایشیا سے لے کر ہندوستان تک پھیل گئی۔ اس حکومت کا بانی امیر سبکتگین، جو کہ ماورائے النہر کی سامانی حکومت کے خراسانی صوبے دار امیر الپتگین کا غلام تھا، مگر یہ سامانیوں کی نسل سے تھا۔ اس کے بزرگ ایک عرصے تک حکمرانی کر چکے تھے۔ زمانہ کے ہاتھوں سبکتگین کو غلامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ یہ ترقی کرتے کرتے غزنی فوج کا سپہ سالار ہو گیا۔ آل سامان کی طرف سے غزنی میں اسحاق بن الپتگین امیر تھا اور سبکتگین اس کا غلام تھا۔ اسحاق کی فوج نے مرنے کے بعد سبکتگین کو اپنا سردار بنا لیا۔ چنانچہ سبکتگین نے ہندوستان کی سرحد پر مختلف جنگیں کی۔ زیادہ تر راجہ جے پال سے اس کا مقابلہ ہوا۔ 344 ہجری میں خراسان میں بغداد ہوئی۔ آل سامان کی امیر فوج نے سبکتگین کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ اس نے تمام بغاوتوں کو فر کیا اور اس کے بیٹے محمود نے اس جنگ میں نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ تو امیر نوح بن منصور سبکتگین کو ناصر الدولہ کا خطاب دیا اور اس کے بیٹے محمود کو سیف الدولہ کا خطاب عطا کر کے خراسان کا والی مقرر کیا۔ اس نے نیشا پور میں قیام کیا اور سبکتگین واپس غزنی چلا آیا۔ 387 ہجری میں امیر سبکتگین کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محمود، جو کہ سلطان محمود غزنوی کے نام سے مشہور ہے، والی بنا۔ پھر محمود سامانی سرداروں کو زیر کر کے مستقل سلطان بن گیا۔ عباسی خلیفہ قادر باللہ نے اسے یمین الدولہ کا خطاب عطا فرمایا اور ولایت کی خلت بھیجی۔ اطراف ممالک کے بادشاہوں نے سلطان محمود غزنوی کی قوت کو دیکھ کر دربار میں اطاعت نامے ارسال کیے۔ اس نے ہندوستان میں متعدد فتوحات حاصل کی اور بڑے حصے پر قبضہ کیا۔ نیز رے اور جے پال وغیرہ بھی اس کے زیر تسلط آ گئے اور تبرستان کے حکام نے بھی اطاعت قبول کر لی۔ سلطان نے سامانی حکومت کے خاتمے کے بعد ان کی مقبوضات پر قبضہ کر لیا اور ماورائے النہر پر ایلک خان کا قبضہ تھا۔ اس نے محمود سے صلح کر لی اور باہمی رضامندی سے دریائے جیہوں کو دونوں علاقوں کی سرحد بنا لیا گیا۔ 396 ہجری میں محمود ہندوستان کی مہم میں مصروف تھا کہ ماورائے النہر کے ترکمانوں نے حملہ کر کے نیشا پور اور ہرات پر قبضہ کر لیا۔ محمود نے فوراً واپس آ کر ان کی خبر لی۔ ترکمانوں نے بھاگ کر نکلنا چاہا۔ غزنوی حاکم ارسلان جاذب نے ناکہ بندی کر کے سب کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا۔ بکیا ایلک خان کے پاس پہنچ گئے۔ اسے بتایا کہ وہ 40,000 فوج لے کر محمود کے مقابلے میں آیا، لیکن شکست ہوئی۔ پھر محمود نے غور کے علاقے پر قبضہ کیا۔ 403 ہجری میں گرجستان فتح کیا۔ 400 ہجری میں اہل خوارزم نے محمود کے بہنوی ابو العباس مامون کو قتل کر دیا۔ محمود انتقاماً خوارزم پر حملہ آور ہوا۔ سپہ سالار الپتگین بخاری کو گرفتار کر لیا اور خوارزم پر اپنے حاجب التوناش کو یہاں کا حاکم مقرر کیا۔ پھر رے پر قابض ہوا۔ مجدد دولہ گرفتار ہوا تو ویلمی خاندان کے بے پناہ دولت محمود کے ہاتھ لگی۔ کرب و جوار کے تمام حکمران یکے بعد دیگرے محمود کے مطیع ہو گئے۔ ترکستان کے حکمرانوں میں سے ختن کا فرمانروا یوسف قدر خان سب سے بلند مرتبہ رکھتا تھا۔ کاشغر سے محمود کو ملنے سمرقند آیا، چنانچہ دونوں میں دوستانہ مراسم قائم ہوئے۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر 16 یا 17 حملے کیے۔ والی پنجاب راجہ اندال پال
کنوج، کالنجر، میتھرا، مالودہ، اجمیر، گوالیار اور گجرات کے متحد افواج کو شکست دی اور پنجاب پر اپنے غلام ایاز کو حاکم بنایا اور سندھ، نیشا پور سے لے کر پنجاب تک کا علاقہ اپنے زیر نگین کر لیا۔ یہ نامور مجاہد ربیع الثانی 421 ہجری میں 64 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ اس کی مدت حکومت 30 سال تھی۔